نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كفى بالموت واعظا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يلقي الحبيب بالحبيب او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ موت کے حوالے سے ہم یہاں پہ جمع ہیں، اور موت جو ہے یہ ایک یقینی امر ہے اور یہ آ کر ہی رہتی ہے۔ اس کائنات کے خالق اور مالک اللہ جل شانہ نے فیصلہ سنا دیا ہے اپنے آخری کلام میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی متنفس ہے، انسان ہو، جن ہو، یا کوئی جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، کوئی بھی ہو، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، حتیٰ کہ جو معزز ہستیاں ہیں اس دنیا کے اندر، سب سے زیادہ معزز و محترم ہستیاں انسانوں کے اندر حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں۔ تو حضرات انبیاء علیہم السلام بھی دنیا کے اندر نہیں رہے جی، وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب نبیوں کے سردار ہیں، ان کو بھی دنیا سے پردہ فرمانا پڑا، کیونکہ آپ بھی مخلوق ہیں۔ جو زندہ ہے، ایک بڑا عجیب شعر ہے، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا۔ سب نے جانا ہے، سب نے جانا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سچوں کے سردار ہیں، اور اللہ جل شانہ تو ان سے بھی سچے، اللہ تعالیٰ بھی سچے اور اس کے سب پیغمبر سچے ہیں۔ تو یہ سچی باتیں تھوڑی سی اگر ہم دھیان اور توجہ سے سن لیں اللہ اور اس کے رسول کی، تو یقیناً ہمیں نفع اور فائدہ ہو جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفا بالموت واعظا، تمہیں نصیحت کرنے کے لیے موت ہی ایک بہت بڑا واعظ کافی ہے۔ واعظ کسے کہتے ہیں؟ واعظ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر مخاطب کی پوری خیر خواہی کا لحاظ رکھا گیا ہو جی، جس کو بات سمجھائی جا رہی ہے، جس مخاطب کو، یہ مخاطب کون ہے جی؟ شریعت کے، دین محمدی کے، آخری دین کے، آخری کتاب کے مخاطب سارے انسان اور سارے جن ہیں، یہی دو مکلف مخلوق ہیں۔ تو ان کو مخاطب بنا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، انہوں نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی موت کے حوالے سے، کہ کتنا مختصر سا ارشاد ہے کہ بھئی تمہیں نصیحت کے لیے موت ہی ایک بہت بڑا واعظ کافی ہے، کہ جب کسی کی میت پڑی ہوئی ہوتی ہے تو وہ گویا زبان حال سے سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تجھ پہ بھی یہ وقت آنے والا ہے۔ اس راستے کا مسافر صرف میں ہی اکیلا نہیں ہوں جو دنیا سے چلا گیا، بلکہ میرے ساتھ تم بھی اسی راستے پہ آنے والے ہو، اس لیے تمہیں بھی چاہیے، میں تو جا چکا ہوں، تمہیں چاہیے کہ زندہ ہو، اللہ جل شانہ کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھا لو، فائدہ اٹھا لو۔ اور وہ فائدہ اٹھانا کس طرح ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا جو آخری دین ہے، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا اور آخری کتاب عطا فرمائی، اسے سیکھیں، سمجھیں اور دھیان سے سنیں کیا پیغام ہے خالق کائنات کا اس میں جی، کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے، کس طرح ایمان لانا ہے، اور ایمان میں عقائد کون سے ضروری ہیں جی۔ تو اپنے عقیدے کو درست کرنا یہ ایمان ہے، اور اپنے عمل کو درست کرنا یہ اسلام ہے، اپنے اخلاق کو درست کرنا یہ اسلام ہے۔ تو انسان پر جو محنتیں اس کے ذمہ لگائی گئی ہیں، ان محنتوں میں سے ایک محنت اندر کی ہے، یعنی اپنا ایمان صحیح کرو جیسے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہے، اور دوسری محنت کیا ہے؟ ظاہر کو درست کرو، یعنی اپنا اسلام، اپنے اخلاق، اپنے اعمال، ان کو درست کرو۔ تو یہ اللہ نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو۔ اور فرمایا جو لوگ اس محنت کے اندر لگ جاتے ہیں
تو وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ موت ان کے لیے گھبرانے کی چیز نہیں ہے۔ دوسرے ارشاد میں آپ نے کیا فرمایا؟ الموت جسر، موت ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملا دیتی ہے۔ الموت جسر یلقی الحبیب بالحبیب، تو جو بندہ صحیح طریقے سے محنت کر کے جاتا ہے اللہ جل شانہ کا وہ محبوب بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، محبوب بننے کا اس دنیا کے اندر خدا کا محبوب بننے کا ایک ہی طریقہ ہے جو اللہ کے قرآن نے بتایا کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ کے محبوب کس طرح بن سکتے ہیں۔ آپ سورہ آل عمران پڑھیں، اس کی آیتیں ہیں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، یہ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا جی، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ مذاکرہ ہوا اور کافی باتیں جو ہے وہ ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کرایا گیا اور ان کے پورے خاندان کا تعارف کرایا گیا۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا جی ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس پر آیتیں اتری کہ محبت کرتے ہو، اس کے لیے اب راستہ ایک ہی ہے، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، ان کو بتا دو کھول کے کہ اگر تم اللہ جل شانہ سے محبت کرتے ہو تو فرمایا اب راستہ کیا ہے؟ فتبعونی، تم میری اتباع کرو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، فرمایا ان کی تم اتباع کرو، پھر کیا تمہیں ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ جل شانہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے جی۔ تو یہ طریقہ ایک بتایا پوری دنیا کے انسانوں اور جنوں کو کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو جی، ان کی شریعت کو سیکھو اور سمجھو جی، پھر تمہیں کامیابی دنیا کی بھی ملے گی، قبر کی بھی ملے گی اور آخرت کی بھی ملے گی۔ یہ واضح اعلان قرآن عظیم نے کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اور پوری انسانیت کو اور سارے مسلمانوں کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ اور فرمایا تیسرا ارشاد آپ کا یہ ہے، فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت مومن کا تحفہ ہے۔ کیا مطلب؟ جو اچھے طریقے سے ادھر تیاری کر کے جاتا ہے، فرمایا یہ موت اس کے لیے گھبرانے کی چیز نہیں بلکہ یہ تو ایک گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ الموت تحفۃ المومن، موت مومن کا تحفہ ہے۔ تو موت پر پھر اس کے اعزاز و اکرامات ہوتے ہیں۔ آئیے کس طرح کا اعزاز و اکرام ہوتا ہے، سورہ واقعہ کی آیتیں جو ہیں یہ تھوڑی سی سیکھ لیں، اس کا ترجمہ سیکھ لیں اور اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرنے والا جو ہے یہ کن کن طبقوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس کا اگر اچھے طبقوں سے اس کا تعلق ہے تو اعزاز و اکرام ہے، اور اگر غلط طبقے سے اس کا تعلق ہے تو پھر کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ باتیں اللہ جل شانہ نے بتائی ہیں۔ تو حق جل شانہ یہ بتاتے ہیں کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم، دنیا میں مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار کرنے والے اور حساب و کتاب کا انکار کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، کہتے ہیں مرنے کے بعد کوئی جی اٹھنا نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ یہ فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم، بھئی کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ جب مرنے والے کی روح حلقوم تک، گلے تک جو ہے وہ آ جاتی ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، اور فرمایا تم اس وقت جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہو اس کو کہ یہ مرنے والا آخری ہچکیاں لے رہا ہے، وانتم حینئذ تنظرون، ہے یہ منظر تمہارے سامنے ہوتا ہے لیکن تم کچھ کر نہیں سکتے۔ اور فرمایا نحن اقرب الیہ منکم، ہم اس مرنے والے سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں تمہاری نسبت، تم تو پھر بھی کچھ فٹ پہ بیٹھے ہو، کچھ فاصلے پہ بیٹھے ہوئے ہو، دور سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہو، لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم اور ہمارے فرشتے اس کے بہت قریب ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب تو دوسری جگہ پہ بتایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان سے، انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بندے سے اتنا قریب ہے، فرمایا ہم اس کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہم جی، نہ ہمارے فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں نہ ہم نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اور یہ بات سمجھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ ہے نہیں جی،
اللہ تعالیٰ یقیناً اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اس نے جن فرشتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ تو نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جناب میں کیوں مانوں۔ نظر تو جناب آپ کو آپ کی روح بھی نہیں آ رہی، لیکن اس کو مانتے ہو نا، روح نکلی تو تبھی یہ ڈیڈ باڈی ہو گئی ہے، لاش ہو گئی۔ اور لاش کسے کہتے ہیں؟ لاش ہے، روح کے بغیر یہ کسی کام کا انسان نہیں ہے۔ تو روح بھی تو اللہ کا امر ہے، وہ نظر نہیں آتی لیکن اس کو سب مانتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور کتنی چیزیں ہیں جی، فضا ہے، ہوا چل رہی ہے، آپ کا جسم آپ کو بتائے گا ٹھنڈی چل رہی ہے کہ گرم چل رہی ہے جی، مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ عقل ہے جو اللہ پاک نے دی ہے، بندہ اچھے کام کرتا ہے تو یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ جناب اس کی عقل محفوظ ہے، اور اگر اس کا یہ پردہ ٹائٹ ہو جائے، روڈ ماسٹر بن جائے، کیا کیا حرکتیں کرتا ہے، سمجھتا ہے بندہ کہ جناب عقل معاف ہو چکی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو کتنی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن انسان ان کو کیا کرتا ہے؟ مانتا ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ کی ذات اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس سے بہت زیادہ قریب ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے، ہمارے فرشتے اس کے قریب ہو چکے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے۔ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، فرمایا اگر یہ بات نہیں کہ اس کا حساب و کتاب ہونے والا نہیں ہے، جو تم کہہ رہے ہو کہ کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی مرنا نہیں، کوئی یہ نہیں، تو اگر اس کا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو ترجعونہا، اس کو تم واپس لے آؤ نا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مرنے والے کو پھر مرنے نہ دو۔ لیکن سارے اسباب لوگ جو ہے وہ اپنے کر گزرتے ہیں، سارے چارے لگاتے ہیں، کوئی ڈاکٹروں کے پاس، کوئی کدھر کوئی کدھر کوئی کدھر، لیکن مرنے والے نے مر کے ہی رہنا ہوتا ہے جی۔ اور آگے فرمایا فلولا فاما ان کان من المقربین، اب 3 گروہوں کا ذکر ہے، اور بندہ دیکھے کہ میرا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ 3 جماعتیں ذکر کی، آگے مرنے والے 3 حصوں میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ فاما ان کان من المقربین، فرمایا اگر یہ مرنے والا مقربین میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ہے، اس نے وہ محنت اور کوشش کی جو اس کے ذمہ لگائی گئی تھی نیک بننے کی، ہے شریعت پر چلنے کی، تو اگر یہ اس شریعت پر چل کر اللہ کا مقرب بن گیا، فاما ان کان من المقربین، سنو اس کا انعام، فروح وریحان وجنت نعیم جی، فرمایا آرام ہی آرام ہے اس کے لیے، خوشبو ہی خوشبو ہے اس کے لیے، اور جنت نعیم، اور نعمتوں سے بھرا باغ ہے اس کے لیے، مزے ہیں اس کے، سارے غم چھٹ گئے، ساری مصیبتیں اس کی دنیا کی دور ہو گئی۔ لیکن فرمایا یہ بندہ جو ہے نا، یہ تین طرح کی باتیں بتائی، فرمایا آرام ہی آرام، خوشبو ہی خوشبو، اور نعمتوں سے بھرا باغ اللہ جل شانہ نے اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری قسم کیا بتائی، فاما ان کان من اصحاب الیمین، اگر یہ مرنے والا فرمایا دائیں والوں میں سے ہے، یعنی دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، اس کا اعمال نامہ اس کے اعمال صالحہ کی وجہ سے دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور مقرب تو خصوصی لوگ ہوتے ہیں نا جی، لیکن یہ خصوصی کے بعد دوسرے درجے کا، جیسے ہماری اصطلاحوں میں یہ وی آئی پی ہے، یہ فلاں ہے جی، تو جو مقرب ہوتے ہیں وہ وی آئی پی ہوتے ہیں، ان کے انعامات زیادہ ہیں۔ لیکن فرمایا یہ عام لوگوں میں سے ہے، ایمان والوں میں سے ہے، دائیں والوں میں سے، تو فرمایا فسلام لک من اصحاب الیمین، اس سے بھی کہہ دیا جائے گا اور تیرے لیے سلامتی ہو کیونکہ تو دائیں والوں میں سے ہے، بچ گیا بچ گیا، اللہ نے تجھے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دی۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی کیا فسلام لک، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے گی کہ آپ کا یہ امتی دائیں والوں میں سے ہے، اس لیے آپ کے لیے سلامتی ہو کہ آپ کا یہ امتی دائیں والوں میں سے ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ہر امتی کی فکر ہوتی ہے جی۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں قیامت کے دن راضی کروں گا، قیامت کے دن کیا کروں گا؟ راضی کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا واللہ لا ارضى لو كان واحد من امتی فی النار، اللہ کی قسم میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں پڑا رہے گا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمارے ساتھ اتنا رحمت کا تعلق ہے، شفقت کا تعلق، پیار کا تعلق، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا گل کھلا رہے ہیں جی؟
ہم نے ان کی سنت زندگی کو چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری قسم بتائی، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اگر یہ مرنے والا گمراہ لوگوں میں سے ہے، جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہے، حق راستہ سچ راستہ اس نے چھوڑ دیا، مکذبین میں سے ہو گیا، الضالین گمراہوں میں سے ہو گیا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، سنو کیا ہونے والا ہے، کھولتا ہوا پانی اس کی مہمانی بنایا جائے گا۔ کھولتا ہوا پانی، آج دنیا کے پانی کس قدر ترقی کر چکے ہیں، پانی کی کتنی قسمیں آ چکی ہیں، کیسے کیسے جوس آ چکے ہیں، اپنے پیسے کے زور پہ، اپنی دولت کے زور پہ فلاں جوس فلاں جوس فلاں 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 کیا کیا پینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا یہ سارے سلسلے ختم ہو جائیں گے اگر یہ مرنے والا جھٹلانے والے اور گمراہ لوگوں میں سے ہوگا، تو فرمایا پھر کھولتا ہوا پانی اسے پیش کیا جائے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ۔ اور قرآن عظیم نے دوسری جگہ پہ یہ بتایا، یہ پانی جب سر پہ ڈالا جائے گا پورے جسم کو چیرتا ہوا نیچے سے نکل جائے گا۔ اور سورہ محمد میں یوں فرمایا، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، یہ پانی جب پینے کے لیے دیا جائے گا اندر جائے گا، انتڑیوں کو کاٹ کاٹ کے باہر پھینکے گا۔ تو فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، صرف ایک کھولتے ہوئے پانی کا عذاب نہیں، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اس سے اوپر جہنم کا داخلہ بھی ہے اس کے لیے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، کیسے پیارے انداز سے بات سمجھائی کہ یہ باتیں جو ہم نے آپ کو سکھا سمجھا دی ہیں یہ باتیں یقین کے لائق ہیں۔ ان هذا، یہی بات یقین کے لائق، کون بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یقین اپنا مضبوط کرو، یقین کے لائق ہیں یہ باتیں، یہ ہونے والا ہے، اس لیے غفلت سے زندگی مت گزارو۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی بات پر دھیان دو، توجہ دو، ہم صرف اس دنیا ہی کے میں رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کے لیے آئے ہیں۔ تو سب سے آخری آیت سورہ واقعہ کی حق جل شانہ نے کیا فرمایا؟ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اے میرے پیارے پیغمبر آپ کو حکم ہے، فَسَبِّحْ ہے پاکی بیان کیجئے، اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر جو ہے یہ اس کی پاکی بیان کرتے رہیے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ تو بھائی اللہ کی پاکی بیان کرنے کا ہمیں ایک بہترین طریقہ نماز بھی بتایا گیا ہے۔ تو نماز کے اندر ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے پہلے قیام میں جب ہوتے ہیں سبحانک اللہم، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ نہیں؟ سورہ فاتحہ میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں؟ پھر رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ نہیں؟ پھر سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، وہاں بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے اس عمل کو اپنے اوپر ہمیں لازم کر لینا چاہیے، اور بقیہ زندگی بھی ہمیں صفت صلاۃ پہ لانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح جو ہے وہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جائز ناجائز کی پہچان کرتے ہوئے زندگی گزاریں، حق اور ناحق کا فرق کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں، سچائی کو اختیار کریں اور جھوٹ سے بچیں۔ جی، اور مرنے والے جو ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں اپنی پوری کر گئے، اب ان کے لیے ہم بہترین عمل کیا کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، ان کے لیے بہترین عمل ایصال ثواب کا ہوتا ہے، اور وہ بھی شرعی طریقے کے مطابق، رسومات کے چکر میں نہیں، رسومات سے بچ کر جو ہے وہ شرعی طریقے سے، سنت طریقے سے ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اور ایصال ثواب کی تو اتنی وسعتیں بتائیں اللہ کے سچے پیغمبر نے کہ اگر کوئی سارے مسلمانوں کی نیت پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، اور جتنے دنیا سے رخصت ہو گئے، جتنے آئندہ آئیں گے، سب کی نیت کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ سارے ایمان والے مردوں، ساری ایمان والی عورتوں کی بخشش فرما، اے اللہ سارے مسلمان مردوں، سارے مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، جتنی تعداد مسلمانوں کی سب کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ایصال ثواب میں اتنی وسعتیں ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن شریف کی تلاوت ہے، درود شریف کی کثرت ہے، جتنی بھی کریں، استغفار کی کثرت ہے، جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جی، جب بھی جو ہے وہ مرنے والے کی یاد آئے فوراً کچھ نہ کچھ پڑھیں، جی درود شریف پڑھ لے، سورہ اخلاص پڑھ لے، 3 دفعہ پڑھنے پر دیکھو پوری قرآن شریف کی تلاوت کا ثواب۔ سورہ یاسین پڑھیں، قلب القرآن ہے۔ جی، بہت سی چیزیں پڑھنے کی ہیں، انہیں ہم سیکھتے سمجھتے رہیں، اور اپنے لیے بھی یہ ذخیرہ جمع کریں، اور پوری امت کے لیے ایصال ثواب کی نیت کرتے ہوئے جو ہے یہ اس عمل کے اندر لگے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ ہمیں بھی جو ہے وہ بخشش نصیب فرما دیں گے، ہمیں بھی اپنے مہمان خانے کا مہمان بنا لیں گے،
اور سارے مسلمانوں کو اللہ جل شانہ اپنے مہمان خانے کا مہمان بنائے۔ اور ہماری تو دعا ہے کہ جتنے غیر مسلم جن اور انسان ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ان کو بھی اس دین فطرت کے اندر لا کر جو ہے سچائی کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جن کی قسمت میں نہیں اللہ ان کے شرور و فتن سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ اور ساری انسانیت کو اس دین فطرت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائیے۔ اور اے اللہ جب بھی ہم میں سے ہر ایک کا خاتمہ ہو اس پورے دین پر عمل کرتے ہوئے ہم سب کو کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا۔ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ خصوصاً ہمارا بھائی مرحوم جو ابھی دنیا سے رخصت ہوا ہے اے اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے۔ اس کی بیماری کو اے اللہ اس کے لیے اجر کا باعث بنا دیجیے۔ اور اے اللہ اس کے لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرما دیجیے۔ اور اے اللہ اس مرنے والے کو اے اللہ اس کی جتنی حسنات کر سکا اپنی زندگی میں اس کو قبول فرمائیے، اور جتنی سیئات کے اندر مبتلا رہا اے اللہ اس کو اس کے سارے گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جو ہمارے دل کے اندر نیک تمنائیں اور آرزوئیں ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان سب کو پورا فرما دیجیے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دیجیے، سنت طریقے پر چلنے والا بنا دیے، رسومات سے بچنے والا بنا دیجیے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔